پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے لاہور میں 2 پاکستانی افراد کے قتل میں ملوث ریمنڈ ڈیوس کی 2 افراد قتل کیے انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گاڑی کے ٹکر سے ایک اور شخص بھی جاں بحق ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جاں بحق ہونے والے شخص کی بیوی نے بھی خودکشی کی، لہٰذا 4 قتل اگر کہا جائے تو ہوئے۔ ریمنڈ ڈیوس جب سے گرفتار ہے، مسلسل امریکی دباؤ پاکستان کے سامنے ہے، امریکی صدر براک اوباما بھی دباؤ ڈال رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جان کیری بھی آئے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جان کیری کو بھی پاکستان کی جانب سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں ملا۔ پاکستان کی سیاسی قیادت نے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ عسکری قیادت نے بھی جان کیری کو اطلاعات کے مطابق صاف صاف جواب دے دیا ہے، لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب سے ریمنڈ ڈیوس بند ہوا ہے اس دن سے کوئی ڈرون حملہ بھی نہیں ہوا شمالی وزیرستان یا جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں، جو کہ تسلسل سے جاری تھے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل نے، جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب، اس بات کی آپ کی نظر میں اہمیت ہے کہ جب سے ریمنڈ بند ہے ڈرون حملے بھی بند ہیں؟ بالکل سمجھ میں آتی ہے، ڈرون حملے جو ہے وہ ہماری معاونت سے ہو رہے تھے، اور ابھی پتہ چلا ہے کہ امریکہ تو ہمارے خلاف ہی جنگ لڑ رہا ہے، اندرونی طور پہ انویزیبل وار جو دیکھی نہیں جا سکتی، لیکن اندر سے ہماری بقیے ادھیڑ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہماری تعاون بھی ان کو حاصل نہیں ہوگا، تعاون حاصل نہیں ہوگا تو پھر ڈرون حملے بھی نہیں ہوں گے۔ وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ ڈرون حملوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ کی ایما اور آپ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، اور جو پرویز مشرف معاہدے کر کے گیا تھا ان کا تسلسل زرداری حکومت نے برقرار رکھا ہوا تھا، لیکن اب یہ بات تو بہت آگے جا چکی ہے نا کہ وہ ہمیں ہی اندر سے یعنی ہمارے ساتھ زبردست آزمائے ہیں۔ غور تو کریں ذرا، ابھی ایک قاتل کو باراک اوباما جیسا ہے جو پریزیڈنٹ آف پیس کے عنوان سے داخل ہوا تھا وائٹ ہاؤس میں، اور پھر اس کو نوبل پیس پرائز بھی ملا، وہ اس حد تک آگے آ گیا، اتنے لیول کے اوپر انہوں نے بات کی کہ ایک مجرم کو، ایک قاتل کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، آپ سمجھ لیں کہ اس کو استثناء حاصل ہے جنیوا کنونشن کے مطابق۔ کوئی جنیوا کنونشن اس کے اوپر ہر ایک کو ہم نے خوب چھان بین کر لیا، میڈیا ہمارے نے بہت نکالا اس کے اوپر، اور جتنے باہر کے لوگوں سے میری گفتگو ہوئی ہے وہ سبھی کہتے ہیں، ڈپلومیٹس کہتے ہیں کہ جنیوا کنونشن اس کو کور نہیں کرتی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ باراک اوباما صاحب تک اس قدر مضطرب ہیں کہ وہ جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو گئے اور ہر چیز کا دباؤ پاکستان کے اوپر آ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک امریکہ کہتا رہا ہے کہ دوسرے ملک، بھارت بھی کہتا رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا منبع ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ دہشت گردی کو سپانسر کرنے والی ریاست خود امریکہ ہے، یعنی دہشت گردی، یہ اگر یہ آدمی ٹارگٹ کلنگ کے لیے یہاں پہ موجود تھا، ایجنٹ 007 جیمز بانڈ تھا جس کو لائسنس ٹو کل ہے، تو اس کے پیچھے کون کون طاقتیں تھی؟ اگر تو کہتے نا اوباما نہ ہوتا، کیری نہ ہوتا، ایمبیسڈر نہ ہوتے، یہ اتنا دباؤ کیسا، یہ اتنی پریشانی کیسی؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں بھانڈا نہ پھوٹ جائے اور اس جیسے جو سینکڑوں ریمنڈ ڈیوسز پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہیں وہ سامنے نہ آ جائیں، ان کا بھانڈا نہ پھوٹ جائے؟ بانڈا پھوٹ رہا ہے کہ آپ دنیا کے خلاف دنیا کو تہس نہس کر دیا آپ دہشت گردی کے نام کے اوپر۔ اصل میں تو آپ خود ہی دہشت گردی کے سپانسر ہیں، اسی کی پشت پناہی دہشت گردی کی آپ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور آپ پاکستان جیسے ایک اتحادی بنا کے اندر سے خفیہ طور پہ ہماری جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ تو یہ ساری بات جو ہے کھلنے کا ان کو اندیشہ ہے، اور جان کیری بھی اسی لیے بھاگے آئے۔ ابھی آپ دیکھتے جائیے تماشا کیا ہوتا ہے، لیکن پاکستانی قوم کے لیے بھی یہ آخری لمحہ آن پہنچا ہے۔ آپ کے لیے ایک تاریخ کے اندر ایک بہت ہی فیصلہ کن موڑ آ گیا ہے، جہاں ہم نے سیکھنا ہے کہ کیا آزادی کے ساتھ ہم سانس لیں گے۔ 18 کروڑ جو ہیں جن کو امریکہ حشرات الارض کے کیڑے مکوڑے اور جانور سمجھتا ہے اور بے دردی سے ان کو استعمال بھی کرتا ہے اور پھر قتل بھی کرتا ہے، تو پھر یہ اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہمیں یہ گوارا ہے یا ہم نے اپنے وقار کے ساتھ پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو کے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے۔ مؤدبانہ، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ ٹکراؤ لیا جائے، کیونکہ یہاں بہت لوگ جو ہیں وہ اس بات کے حامی نظر آتے ہیں، بڑے بڑے دانشور، جن کا خیال یہ ہے کہ پاکستان گر جائے، سرنڈر کر جائے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے ان کے ساتھ ٹکرانا نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ہم نے ان کی بات، ناجائز بات ماننے بھی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں ہمیشہ ڈیفائنس، ڈیٹرنس اینڈ ڈائیلاگ کی بات کرتا رہا ہوں کہ آپ انتہائی مؤدبانہ طریقے سے، سلیکٹو طریقے سے آپ ان کو ڈیفائی کریں، انکار کریں،
देखें फिर वो कैसे राह रास्त पे आते हैं। अभी उनकी शारग हमारे हाथ में है। अमेरिका ने हमसे कुछ लेना है, हमने उनसे कुछ नहीं लेना है। ये एड आपको वो देंगे, आगे झुक के देंगे आपको, मेरी बात मान लें। उनको एक शिकस्त का सामना है अफगानिस्तान के अंदर, और अगर हमने उनकी सप्लाई बंद कर दी तो वो तो भूखे मर जाएंगे वहां पे। लड़ना तो दूर की बात है, उनको एक जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना होगा, और वो मेरा ख्याल है कि इस हद तक नहीं जाएंगे। अलबत्ता वो कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल हमीद गुल हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल इंशाअल्लाह प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।